لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم اساتذہ اکرام، محترم حضرات اور میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے روزے کی حقیقت اور اس کا اصل مقصد کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام ہے۔ صبح سے شام تک بھوکا رہ لیا تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا روزہ مکمل ہو گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ پورے جسم کا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا زبان جھوٹ بولتا رہے، کان غلط سنتا رہے، آنکھ غلط دیکھتا رہے، ایسے روزے کی کوئی حقیقت مکمل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو صاف الفاظ میں فرمایا، جو شخص جھوٹ اور برائی کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کے روزوں سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوستوں، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ جب ہم بھوک کے حالت میں ہوتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کی یاد آتی ہے جو پورا سال بھوکا رہتے ہیں۔ روزہ ہمیں محبت، بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے غصے کو کیسے کنٹرول میں رکھیں۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کیسے کریں۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ہر حال میں سچ کیسے بولیں۔ روزہ دراصل ایک تربیت کا مہینہ ہے۔ جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو سکھاتا ہے، ویسے ہی روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو کیسے کنٹرول میں رکھیں۔ اگر آگے کوئی برائی یا گناہ ہو رہا ہے، ہم اللہ کے خوف سے کیسے رک جائے۔ اگر ہم کو کوئی تکلیف دے رہا ہے، ہم کیسے صبر کریں۔ اگر آگے کوئی حاجت مند یا ضرورت مند آدمی ہے، ہم آگے بڑھ کر اس کی کیسی مدد کریں۔ یاد رکھیں، روزہ کامیاب روزہ وہ ہے جس کے بعد انسان کی زندگی بدل جائے، اس کی نماز بہتر ہو جائے، اس کے اخلاق اچھے ہو جائے۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ آج سے روزہ ایک رسم یا طور پہ نہیں رکھیں گے بلکہ اس کے روح کو سمجھ کے رکھیں گے۔ آج سے گناہ، لڑائی جھگڑا، ہر برے کام سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کو صحیح معنی میں سمجھ کے رکھنے اور اس کے برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔